انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر عورت کو بچہ نہ ہو اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ ان کو بچہ نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے خامد میڈیکلی اور جسمانی طور پہ بالکل صحیح ہیں، مطلب اس قابل ہیں کہ وہ بچہ پیدا کر سکیں، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر وہ کسی دوسری عورت کا ایگ وہ ان کو ڈونیٹ کرے اور ان کے اپنے خامد کے سپرم کے ساتھ وہ ان کے اندر وہ جو آرٹیفیشل طریقے سے وہ کر دیتے ہیں، اور دونوں ان کا خامد کا سپرم اور کسی دوسری عورت کا ایگ، لیکن بچہ انہی کے اندر وہ پیدا ہوگا، انہی کی اووری میں، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آیا یہ جائز ہے؟ اصل میں یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں علماء وقت کے دو طبقے ہیں۔ علماء ہند و پاک بر صغیر کے علماء نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی، کیونکہ مروجہ 6 صورتیں ہیں جو رائج ہیں اس سلسلے میں، ان میں سے انہوں نے صرف ایک صورت کی اجازت دی ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ شوہر اپنے سپرم کو خود اپنی بیوی کے رحم کے اندر انجیکٹ کرے، تو اس صورت کو اجازت دی علماء نہیں، ہند و لیکن پاک اس کے نے۔ لیے تو ایگ کی بھی ضرورت ہے۔ نہیں مطلب وہ ایگ کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مرد میں کمی ہوتی ہے، تو وہ نطفہ جو ہے وہ اس کے رحم تک پہنچتا نہیں ہے، اس کے لیے پھر وہ انجیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں تو دوسرا مسئلہ ہے جی نا، میں مرد تو بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو صورت ہے اس کو تو بالاتفاق سب نے جائز کہا۔ دوسرا جو علماء کا طبقہ ہے، یہ علماء عرب اور عجم اور اسلامی ممالک علماء کا یہ رابطہ عالم اسلامی نے ایک ادارہ قائم کیا، مجمع الفقہ الاسلامی، مکہ مکرمہ۔ ان حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ 6 صورتیں جو مروج ہیں ان میں سے 2 کو جائز قرار دیا انہوں نے، اور یہ جو صورت آپ نے ذکر فرمائی ہے یہ وہ ناجائز صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ کسی دوسری عورت کا ایگ استعمال کیا جائے اور اپنے شوہر کا سپرم اس کو فرٹیلائز کر کے وہ بیوی کے رحم کے اندر رکھا جائے، اس کو انہوں نے ناجائز قرار دیا، قطعاً حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن حضرت اس میں اجتہاد کا مسئلہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو ایسی ٹیکنالوجی یا ایسی سہولتوں میسر ہی نہیں تھی۔ اب ایک عورت ہے، اس کے لیے بچہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے، اور آپ اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہوتی کہ اگر